السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ وطروں میں دعائے قنوت یعنی قنوت نازلہ جو ہے وہ پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کہ بعض لوگ اجازت دیتے ہیں، بعض منع کرتے ہیں، اور بعض کا موقف یہ ہے کہ کبھی کبھار ہو تو جائز ہے، اور اس کو اگر روزانہ پڑھا جائے تو جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی مسلمانوں پہ کوئی مشکل وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں قنوت کیا کرتے تھے، اور یہ قنوت پانچوں نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سب سے زیادہ آپ نے فجر کی نماز میں کیا ہے، اور ابو داود کی روایت کے مطابق آپ نے پانچوں نمازوں میں ہی قنوت کیا ہے۔ چونکہ وطروں کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑھا کرتے تھے، تہجد رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ کھڑے ہوئے تو آپ نے وہ آواز بلند کر کے ان کو نماز پڑھا دی تھی، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو اس نماز کو اکیلے پڑھنے کا ہے، چونکہ آپ نے فرمایا تھا اگر میں نے تمہیں پڑھانا شروع کر دی تو تم پہ فرض ہونے کا ڈر ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل اکیلے فرمایا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ جب فرضی نمازوں میں قنوت جائز ہے تو نفلی نمازوں میں بالاولیٰ جائز ہے۔ اس کو دلالت اولیٰ بھی کہتے ہیں، قیاس اولیٰ بھی کہتے ہیں، یہ کربی یعنی قواعد کے مطابق بات ہو رہی ہے۔ باقی رہی بات ہمیشہ کرنے کی، تو ہمیشہ تو واقعتاً نہیں کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ تو بدعت ہے، البتہ جب اس کی ضرورت ہو تو پھر اس کو کرنے میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہونا چاہیے، چونکہ آج کل حالات انتہائی خراب ہیں، کرونا کی وبا ہے، پھر ہمارے ملک پاکستان میں اندرونی کچھ مسائل سب جانتے ہیں کھڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی حالت زار ہر جگہ پہ بڑی کمزور جا رہی ہے، اور ہر مین شریفین تک کے مسائل بنے ہوئے ہیں، یعنی عجیب قسم کی آزمائشیں ہیں۔ تو اس وقت تو میرا خیال ہے مسلسل کرنے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تو کی، جب قرہ صحابہ شہید ہوئے تھے تو جنہوں نے شہید کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قانت شہرن بعد الرکوع، کہ آپ نے ایک مہینہ مسلسل رکوع کے بعد قنوت کیا تھا۔ تو اگر رمضان میں ہوتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔